السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انتہائی معزز سامعین حضرات، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے رسول کا امتی بھی بنایا جس رسول کے امتی ہونے کی تمنا عیسیٰ مسیح جیسے اولو العزم پیغمبر کو تھی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم درود و سلام کے بے شمار انگنت لاتعداد پھول نچھاور فرما تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین حضرات، میں آپ لوگوں کے مابین چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم مجھے سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا اور ہم جمیع مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمانا. آمین. سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ جب کسی بستی میں، کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، سوسائٹی میں حد سے زیادہ گناہوں کے کام ہونے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسی بستی میں اپنے کسی رسول کو، اپنے کسی قاصد کو، اپنے کسی ایلچی کو، اپنے کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کی اس دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں وجود پذیر ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کے بیچ میں ہم نے کسی نہ کسی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی جماعتیں اس بیچ میں وجود پذیر ہوئی ہیں ان تمام جماعتوں کے مابین اللہ رب العالمین نے اپنے کسی نہ کسی رسول کو، اپنے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اس چیز کو بیان کیا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے لئے رسول بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کے لئے رسول بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کے لئے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. غرض یہ کہ جتنی بھی جماعتیں اس سرزمین پر آئی ہیں ان تمام جماعتوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے
کسی نہ کسی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن کسی بھی جماعت کے پاس، کل قیامت کے دن کسی بھی فرقے کے پاس، کل قیامت کے دن کسی بھی بستی کے پاس یہ عذر باقی نہیں بچے گا کہ اللہ کے سامنے ہم اس چیز کو بیان کر کے بچ نکلے کہ اے اللہ ہمارے بیچ تو نے کسی کو رسول نہیں بنا کر بھیجا تھا، اے اللہ ہمارے بیچ کوئی نذیر نہیں آیا تھا، اے اللہ ہمارے بیچ میں تیری دعوت کو لے کر کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا جب تیری دعوت ہم تک پہنچے ہی نہیں تو ہم اس کے مکلف کیسے ہوئے؟ قیامت کے دن کوئی بھی جماعت اس چیز کو بیان کر کے اپنا عذر پیش کر کے، یہ عذر مقبول نہیں ہوگا، اس چیز کو آپ پیش کر کے بچ نہیں نکلیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کوئی بھی جماعت اس چیز کو بیان کر کے بچ نہیں پائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کے تحت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کے تحت ہر جماعت کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے یہ سوال پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ہماری دعوت کیا تم تک نہیں پہنچی تھی؟ اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے یہ سوال پوچھے گا، اور کل قیامت کے دن میرے بھائیوں اور دوستو ہر کسی کو معلوم ہے کہ زبانیں بند ہوں گی اور در و دیوار بولیں گے، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہاں پہ کوئی بھی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ رب العالمین کا یہ سوال ہوگا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا؟ تو تمام لوگ بیک زبان ہو کے کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی باتوں کو مانا نہیں، ہم نے اس کو مذاق میں اڑا لیا تھا۔ تمام کے تمام لوگ بیک زبان ہو کے جن لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا وہاں پر صاف طور پہ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے رسول کا مسخرہ بنا دیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن کسی بھی جماعت کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہیں بچے گا جو اللہ کے سامنے پیش کر کے وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو تمام بستی میں، تمام جماعت میں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے قوم مدین کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے قوم سمود کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ یعنی جناب محمد الرسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح تک، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان تمام رسولوں کے اللہ رب العالمین نے حد بندی کر دی ہے، ان تمام رسولوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فاؤنڈیشن متعین کر دیا ہے، اور ان کی رسالت کو اللہ رب العالمین نے مکان کے اعتبار سے بھی اور زمان کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا ہے کہ تم کسی خاص خطے کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہو، لیکن قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور خود رسول کے زبان سے، جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے اللہ رب العالمین نے جملہ کہلوا دیا کہ اے نبی آپ خود اعلان کر دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تم تمام لوگوں کے بیچ میں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ رسول کی رسالت نہ کسی خاص خطے کے لیے ہے، نہ کسی خاص زمان کے لیے ہے، نہ کسی خاص مکان کے لیے ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے، اور تا قیامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اصول اللہ رب العالمین کا، جب کسی بستی میں حد سے زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں تو اس بستی میں اللہ رب العالمین اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے، اور اس رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے رسول کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس آیت کریمہ سے وہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سب سے پہلی اور سب سے عظیم ذمہ داری رسول کی یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کے وہ تمام سر جو ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کے نہ جانے کتنے دروں پہ سر و سجود ہونے لگے ہیں، ان تمام سروں کو اٹھا کے لانا اور ایک اللہ کے سامنے لا کے جھکانا، یہ رسول کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور دوسری ذمہ داری وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
طاغوت سے لوگوں کو بچانا. طاغوت میں گناہ کے، جرائم کے، کرائم کے وہ سارے کام آ جاتے ہیں جو سماج میں پائے جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ نہ جانے ہم نے کتنوں کو شریک کیا، یہ بھی طاغوت ہے. جگہ جگہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یہ بھی سب طاغوت ہے. یعنی طاغوت میں گناہوں کی جتنی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، گناہوں کے جتنے بھی اقسام ہوتے ہیں، جتنی بھی گناہ پائے جاتے ہیں سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، پوری کائنات کے اندر جو گناہ ہیں وہ سب طاغوت ہیں. رسول کی یہ دوسری ذمہ داری بنتی ہے. رسول کے دوش ناتواں پر، رسول کے کندھے پر جو دوسری ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ طاغوت سے لوگوں کو بچانا. میرے بھائیو اور دوستو، یہ رسول کی دو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس میں انسانیت کے وہ تمام اعمال آ جاتے ہیں جو نیکی یا بدی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستی میں اللہ نے بھیجا تھا اس بستی کے باسیوں کی حالت و کیفیت کیا تھی. ہم ذرا تاریخ سے اس کا جائزہ لیں کہ جس بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تھا اس بستی کے باسیوں کی حالت و کیفیت کیا تھی. تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ بات بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس بستی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا تھا، وہ بستی گناہوں کا مرکز بنا ہوا تھا. جو گناہ ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملتا تھا وہ گناہ اس بستی میں پایا جاتا تھا جس بستی میں جناب محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوئی. خانہ کعبہ گناہوں کا مرکز بنا ہوا تھا. جو گھر صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، بیت اللہ، خانہ کعبہ کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے 360 باطل معبود خانہ کعبہ میں رکھ لیے تھے اور انہی کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی ٹیک دیا کرتے تھے، انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی سے دعا مانگا کرتے تھے، انہی کے سامنے جا کے منت و سماجت کیا کرتے تھے. میرے بھائی اور دوستو، انہی کی عبادت کر رہے ہیں، انہی سے دعا مانگ رہے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. عبادت کی جتنے بھی اقسام ہوتے ہیں تمام کے تمام انہی کے دروں پہ جا کے انجام دیتے تھے. یہ اللہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے 360 باطل معبودوں کے سامنے سر سجود ہوتے تھے. تاریخ میں آتا کہ بھائیوں کے درمیان جو محبت تھی، اس کو طنزاً آپ لوگ محبت بول سکتے ہیں، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ دو سگے بھائیوں کے درمیان جو نفرت ہوا کرتی ہے اس کو مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا خون کر دیا کرتا تھا. ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی گردن کو تن سے جدا کر دیا کرتا تھا اور اپنی تلوار سے اپنے بھائی کے سر سے بال اور کھال کو تراش کے اپنے بھائی کے سر کو سراہی کی شکل دے دیا کرتا تھا. اور اپنے سگے بھائی کے سر میں ایک سگا بھائی جام شراب نوش کرتے ہوئے اپنے آپ کو پورے عرب کا سب سے بڑا تیس مارخہ اور ترم خاں سمجھتا تھا. ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا خون اس بستی میں کر دیا کرتا تھا جس بستی میں جناب محمد الرسول اللہ کو آخری رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، تاریخ میں تو ایسے ایسے گناہ مورخین نے بیان کیا ہے. مورخین یہاں تک بیان کر دیں کہ شراب تو اس کثیر مقدار میں لوگ پیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے لوگ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں اور بیویوں کے درمیان تمیز کرنا بھول جایا کرتے تھے. ہاں، اپنی ہی ہاتھوں سے میرے بھائی اور دوستو اپنی بہنوں کی آبرو ریزی کر دیا کرتے تھے شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے. شراب اس کثیر مقدار میں پیتے تھے کہ رشتوں کے درمیان تمیز کرنا اور تفریق کرنا بھول جایا کرتے تھے. یہ اس بستی کی حالت و کیفیت ہے جس بستی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. اس سے بڑے بڑے گناہوں کے کام جس کو بیان کرنے کے لیے دل آمادہ نہ ہو، ایسے جرائم اور ایسے کرائم پائے جاتے تھے. مورخین نے ایک ایسا گناہ بیان کیا ہے میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس کو بیان کرتا ہوں. مورخین نے جس کو بیان کیا ہے کہ جاہلی رسم و رواج کے مطابق جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، جاہلی رسم و رواج کے مطابق، عرب میں جو رسم و رواج تھے اس کے مطابق جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو بیٹا بڑی محبت کے ساتھ اپنی ماں کے قریب جایا کرتا تھا.
چونکہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کی ماں بیوہ ہو چکی ہے۔ بیٹا بڑی محبت کے ساتھ اپنی ماں کے قریب جایا کرتا تھا اور اپنی ماں کے کندھے سے دوپٹے کو اتار کے دوبارہ اپنی ماں کے سر پہ ڈال دیا کرتا تھا۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے اس بڑھاپے میں بڑی امید ہوا کرتی تھی کہ اب تو میرے شوہر کا، میرے سرتاج کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، لیکن میرے بڑھاپے کا سہارا، میرا اکلوتا سہارا میرا بیٹا بچا ہوا ہے۔ آج کے بعد میری عزت و آبرو کی حفاظت میرے بیٹے کے ذمہ ہوگی، میرے نانو نفتے کی ذمہ داری یہ میرے بیٹے کی ذمہ ہوگی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بہت بڑا دکھ ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن کیا ہوا، چلو میرا ایک سہارا تو باقی ہے کہ میرا بیٹا بھی اس دنیا کے اندر زندہ ہے، وہ مجھے کھلائے گا، وہ مجھے پلائے گا، وہ میری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، وہ میری دیکھ بھال کرے گا۔ ہر ماں کو بیٹوں سے یہی امید ہوا کرتی تھی، ہر ماں کو بیٹوں سے آج بھی یہی امید ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات اور حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ یہ بیٹا بڑی محبت سے اپنی ماں کے قریب جایا کرتا تھا اور اپنی ماں کے قریب پہنچنے کے بعد اپنی ماں کے کندھے سے دوپٹے کو اتار کے دوبارہ اپنی ماں کے سر پہ ڈال دیا کرتا تھا، اور اپنی ماں کے سر پہ ڈالنے کے بعد پوری کائنات کو یہ میسج دے دیا کرتا تھا کہ آئے لوگوں، آج کے بعد کوئی بھی میری ماں کو نکاح کا پیغام نہ دینا، ہے لوگوں، آج کے بعد کوئی بھی میری ماں کو نکاح کا پیغام نہ دینا، آج کے بعد کوئی بھی میری ماں سے شادی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کے کندھے سے دوپٹے کو اتار کے دوبارہ اپنی ماں کے سر پہ ڈال کے اپنی رسم و رواج کے مطابق پوری کائنات کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اے لوگوں، میری سگی ماں یا میری سوتیلی ماں رشتے میں میری بیوی بن چکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حیرت ہوتی ہے اس طرح کے جرائم اور کرائم، اس طرح کے جرم، اس طرح کے گناہوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو رشتے زوجیت میں لے لیا کرتا تھا، اپنی حبال عقد میں لے لیا کرتا تھا ایک بیٹا، اور بات اسی پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لینے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسی طرح سلوک کرتا تھا جس طریقے سے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے گناہوں کا کس طرح سے خاتمہ کیا ہوگا، آپ ذرا غور سے سوچئے مسلمانوں اس چیز کو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چونکہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ سماج اور معاشرے میں جتنے بھی گناہ، جرائم، کرائم پائے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، یہ رسول کی عظیم ذمہ داری تھی۔ کتنی قربانیاں پیش کی ہوگی جناب محمد الرسول اللہ اور ان کے شہدائیوں نے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دین ہم تک کتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے جتنی آسانی سے ہم اس دین کو سمجھ رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گناہوں کا خاتمہ کیا۔ شراب لوگ پی رہے تھے، شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ۔ بہت ساری ایسی چیزیں شراب کے علاوہ جو حرام چیزیں سماج اور معاشرے میں رائج تھیں، ان تمام گناہوں کا ایک کے بعد دیگرے خاتمہ ہوتا گیا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنی ماؤں کو آج تک حبال عقد میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا اعلان کروایا کہ لوگوں، اپنے کارندوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ، جن لوگوں نے آج بھی اپنی ماں کو حبال عقد میں رکھا ہوا ہے، جن لوگوں نے ابھی بھی اپنی ماں کو رشتے زوجیت میں رکھا ہے، ایسے تمام لوگوں کو لا کر کے میرے دربار میں حاضر کرو، اور اے جلادو، ان تمام لوگوں کے سروں کو دھڑوں سے جدا کر دو۔ ایسے لوگوں کی سزا صرف ایک سزا ہے، ان کو سزائے موت دے دو جن لوگوں نے آج بھی اپنی ماں کو حبال عقد میں رکھا ہے۔ اتنا سخت اعلان کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امت کے اوپر کتنا بڑا احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس طریقے کے گناہ سماج اور معاشرے میں پائے جاتے تھے۔ مسلمانوں، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، رسول کے آنے سے پہلے جو گناہ پائے جاتے تھے، رسول کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، رسول کی رسالت عام ہونے سے پہلے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے پہلے اس دنیا کے اندر جو گناہ پائے جاتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں اور آنے کے بعد اس دنیا سے اپنی رسالت کا پیغام پوری کائنات تک پہنچانے کے بعد، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو گناہ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، بستی میں جو سارے گناہ پائے جاتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کے آنے کے بعد، رسول کا نام لینے کے بعد اور رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اور اگر یہاں تک بول دے مسلمانوں تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان شان کے خاطر آج کا مسلمان اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج رسول کا نام لینے کے بعد، رسول کے نام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم بھی اسی قسم کا گناہ کر رہے ہیں جس قسم کا گناہ رسول کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور میں نے اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ۔ اسلام ہم تک اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے جتنی آسانی کے ساتھ ہم اسے لے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے چیلنج اسلام کے سامنے تھے، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اسلام کو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی۔ پوری دنیا جناب محمد الرسول اللہ کے دشمن، پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن۔ لوگ رسول سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو جہل نے سب سے پہلے سر اٹھایا اور ابو جہل نے اعلان کیا جو رسول کا سر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ آپ ذرا سنیے، اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے جتنی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلام نے اپنا سر اٹھایا، ابو جہل نے اعلان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تو مانتے نہیں تھے، جو محمد ابن عبداللہ کی گردن کو ہمارے دربار میں لا کے حاضر کرے، محمد ابن عبداللہ کو زندہ یا مردہ ہمارے پاس لائے، اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب دوسری جانب دیکھیے، حضرت عمر کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ مجھے میری زندگی میں ایک سرخ اونٹ مل جائے اور میں اسی سے اپنے اہل و عیال کی کفالت کروں۔ یہ حضرت عمر کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ یہاں ابو جہل کا اعلان ہوا 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا، اللہ نے اسلام کی کس انداز میں حفاظت کی ہے، ہم اسلام کی حفاظت کیا کر رہے ہیں؟ کیا تحفظ شریعت، میرے بھائی اور دوستو، تحفظ شریعت کا جذبہ کیا ہمارے سینے میں، کیا ہمارے دل میں ہے؟ ابو جہل نے سر اٹھایا، حضرت عمر نے تلوار نکالی اور ابو جہل کے دروازے پہ جا کے پہنچے کہ 100 سرخ اونٹ تیار رکھنا، میں محمد ابن عبداللہ کی گردن کو تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے ہاتھ میں تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور پورے چیلنج کے ساتھ پورے مسلمان لرزہ برندام ہیں۔ حضرت عمر کی تلوار کا نام سن کر کے ادھر حضرت عمر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے جا رہے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین آسمان سے مسکراتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ اے عمر، جس رسول کا تم سر لانے جا رہے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، میرے عزت و جلال کی قسم، اے عمر تجھے اس رسول کا غلام بنا کے چھوڑیں گے۔ اور پورے کائنات نے دیکھا کہ حضرت عمر رسول کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے رسول، اے محمد ابن عبداللہ، مجھے اپنی غلامی میں آپ قبول فرما لیجیے۔ اس انداز میں اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے مخالفین نکلے ہیں۔ ابو جہل رسول کو گالی دینے والا، دو چھوٹے چھوٹے افرا نامی شخص کے دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن کا دامن پکڑ کے جنگ احد میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے چچا، ابو جہل کے بارے میں بتا دو وہ کون سا شخص ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا، ابو جہل کافروں کا سرغنہ، اپنی ٹیم کا کیپٹن، یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اس کے بارے میں سوال کریں جو کہ مسلمان ہیں۔ پوچھا بھتیجو، ان بچوں کے بارے میں تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا چچا، ہماری ماں نے ہم سے کہا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے، بس آپ اس کا پتہ بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ابو جہل کون ہے تو کرو گے کیا؟ کہا چچا، یہ سوال مت پوچھئے، صرف ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے صرف اشارہ کیا کہ فلاں شخص وہ جو کھڑا ہے میدان جنگ میں وہ ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میری زبان سے لفظ بعد میں نکلے. یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معاوض پہلے دوڑ پڑے اور میدان سے گرد و غبار اڑنے لگا. اس کے بعد جب میدان سے گرد و غبار چھٹا تو میں نے دیکھا کہ ان دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو نیچے کھینچ رکھا ہے اور ابو جہل کی گردن تن سے جدا ہو چکی ہے اور دونوں بچوں کی تلواریں خون سے لالازار ہیں اور دونوں بچے آپس میں جھگڑتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے دشمن کا سر میں نے قلم کیا. میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے بچوں کو قلم چلانا نہیں آتا ہے، تلوار چلانا آتا ہے. ہم ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین نے اسلام کی حفاظت کی. دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا، اس کا خون کیا، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا. اللہ نے اسلام کی حفاظت کچھ اس انداز میں کی، اسلام ہم تک پہنچا. اب ہم کہاں تک اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا تحفظ شریعت کا جذبہ ہمارے سینے کے اندر موجود ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، میں تو صاف طور پہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ رسول کے آنے سے پہلے جو گناہ پائے جاتے تھے، آج بھی مسلم سماج میں وہ سارے گناہ پائے جا رہے ہیں. وہ سارے گناہ مسلم سماج میں پائے جا رہے ہیں. اور اس کو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک صحیح حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں. ایک صحیح حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. باب ما جاء فی افتراق هذه الامه، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا. کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل پہ جو زمانہ گزرا ہے وہ زمانہ میری امت کے اوپر بھی گزرے گا. حذو النال بالنال، جس طریقے سے پیروں میں پہنے جانے والے جوتے کے نال بالکل برابر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میری امت میں اور قوم بنی اسرائیل میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رہ جائے گا. سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم بنی اسرائیل سے امت محمدیہ کی مماثلت بیان کر رہے ہیں، مشابہت بیان کر رہے ہیں. فرمایا جس طریقے سے پیروں میں پہنے جانے والے جوتے کے نال بالکل برابر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میرے امت میں اور قوم بنی اسرائیل میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رہ جائے گا. حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے اگر کسی بھی نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو لکان فی امتی من یصنع ذلک، میری امت کے اوپر بھی وہ زمان آ جائے گا کہ میرا امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کرے گا. میرا امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ڈکلیئر اور بالکل کنفرم اس کو نہیں کیا کہ قوم بنی اسرائیل نے یہ گناہ کیا تھا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو معلق رکھا اور یوں فرمایا کہ اگر قوم بنی اسرائیل میں سے کسی نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا تو میرا امتی بھی اس گناہ کو ضرور کرے گا. یہ جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے اس سے بھی ڈینجر جملہ اور اس سے بھی خطرناک جملہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو قوم بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی. ستفترق هذه الامه 73 فرقہ، اے لوگوں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، اور ان تمام فرقوں میں سے سارے کے سارے فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے. صرف ایک فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہوگا، جو ما انا علیہ واصحابی کے طریقے پر ہوگا، ما انا علیہ صحابی کے طور طریقے پر ہوگا، صرف وہی ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، یہ رسول کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں کے معاملے میں میری امت قوم بنی اسرائیل کی بھی باپ نکلے گی. یہ رسول کا، جس کو ہم بالفاظ دیگر کہہ رہے ہیں. اب ذرا سوچئے میرے بھائی اور دوستو، اچھا اس حدیث پر اگر تبصرہ کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کھل کے آتی ہیں وہ ساری باتیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 72-73 فرقے، سارے فرقے جہنمی، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا جو فرقہ ناجیہ کے نام سے موسوم ہے، جو ما انا علیہ واصحابی کے طور طریقے پر ہوگا، صرف وہی ایک فرقہ جنتی ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج کے مسلمانوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ 4 فرقے، چاروں برحق، چاروں جنتی. رسول کی حدیث یہ بول رہی ہو کہ 73 فرقے، ایک جنتی.
اور کچھ دارالفتاء کی کرسی پر بیٹھ کر میرے بھائی اور دوستوں بڑی جسارت کے ساتھ انکار حدیث کی جرات کرتے ہیں اور رسول کی حدیث کے خلاف اپنی زبان گفتگو دراز کرتے ہیں. اے کاش کہ ان کی زبان کر کے زمین پہ گر جاتی جب وہ رسول کے خلاف ایسے فتوے ٹھوک رہے ہوتے ہیں کہ 4 فرقے چاروں برحق چاروں جنتی، جبکہ رسول کا فرمان ہے کہ 73 فرقے اور صرف ایک جنتی. اسی لیے میں نے ہمیشہ اور ہر جگہ اس بات کو کہا ہے کہ روئے زمین پر امت محمدیہ میں سے انکار حدیث کی جسارت اگر کسی جماعت نے سب سے پہلے کی ہے تو مقلدین کی جماعت ہے. سب سے پہلے انکار حدیث کی جماعت روئے زمین پر اگر کسی نے کی ہے تو وہ مقلدین کی جماعت ہے. اللہ کے نبی یہ بولنے کی صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور مفتیان کرام یہ بول رہے ہیں کہ 4 فرقے چاروں برحق چاروں جنت. میرے بھائی اور دوستو، امت کس ڈگر پہ جا رہی ہے؟ ہمارا سماج کس روش پہ ہے؟ ہماری سوسائٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے بھائیوں ہم دیکھیں کہ ہمارا سماج مسلم سماج ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے؟ نہیں ہے. کل یہ بات ہوا کرتی تھی کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ بھئی مسلمان ایسا کر رہے ہیں چونکہ ان کا اسلام ایسا ہے. کل کے لوگ یہ بات بولتے تھے کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں چونکہ ان کا اسلام ایسا ہے. آج اگر مسلمان، اور اس پر مسلمان ایگری بھی ہوتے تھے، مسلمان اس پر راضی پر رضا بھی ہوتے تھے. اور آج کے مسلمانوں سے اگر یہ چیز کہہ دی جائے کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں چونکہ ان کا اسلام ہی ایسا ہے، تو مسلمان کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اس بات کو بولنے پر ذرا سی بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں تم مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو نہ پہچانو، بلکہ اسلام کچھ اور ہے، مسلمان کچھ اور ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ عجیب چیز ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہے. مسلمان اس چیز کو بول رہا ہے کہ اسلام کچھ اور ہے، مسلمان کچھ اور ہے، لہٰذا مسلم سماج کو دیکھ کر کے اسلام پر الزام نہ لگاؤ. کتنی بے غیرتی کی بات ہے یہ ہمارے سماج میں. میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے بات کہنے پر ہم جیسے علماء مجبور ہوتے ہیں کہ غیروں کی لاٹھیاں ہم پہ برس رہی ہیں، کفار کی لاٹھیاں ہم پہ برس رہی ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کی رحمت ہم پہ نازل نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.